قبول ہے اور میں نے تجھ سے نکاح کیا، یہ فقط زبان پہ ہوتا تھا دو گواہوں کی موجودگی میں، مگر اتنا پختہ رشتہ ہوتا تھا کہ نہ تلواروں سے ٹوٹتا ہے نہ جنگوں سے ٹوٹتا ہے۔ ایک دفعہ ہو گیا سو ہو گیا، اگر وعدے اسی طرح ٹوٹتے رہے تو نکاح کو بھی ثبات نہیں ہوگا۔ اسلام کی پہچان ہے کہ ایک دفعہ عورت نکاح کے لیے ہاں کر دے پھر وہ اپنا آپ ساری عمر کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ ایک دفعہ مرد نکاح کر لے پھر اس عورت کی عزت کا ذمہ دار ہو جاتا ہے، اس کے کھانے پینے کی شریعت اس کی ذمہ داری لگاتی ہے، اس کے چھت کی، اس کے سارے معاملات کی۔ یہ ایک وعدہ ہے کہ کل تک جس خاندان سے تعلق ہی نہیں تھا، کل تک جس سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، دو بول تھے وعدے کے، دو بول تھے عہد کے کہ جس کو نکاح کہتے ہیں اس نے ایسا پختہ کر لیا کہ اگلی نسل کی بنیاد رکھ دی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، جو جان بوجھ کے اس کا انکار کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ آج زوال وہ آ گیا ہے کہ کیے ہوئے نکاح سے خاندان پھرتے ہیں، کاغذوں پہ نہ لکھا ہو، رجسٹر پہ نہ لکھا ہو، اگر نکاح ہو چکا ہے تو جس نے کیا وہ ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن جھوٹ بول کر وہ طلاق لے بھی لے مگر قیامت کے دن جرم کے کٹہرے میں وہ کھڑا ہوگا۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاص جھنڈا ہوگا جو بد عہد، بے وفا، وعدہ توڑنے والے کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بے شک وہ حاجی نمازی جو کچھ ہو، ایک جھنڈا اس کے سر پہ کھڑا ہوگا، باقی رب گناہوں کے پردے رکھے گا، مگر جو بندہ اپنے وعدے اور عہد سے پھرتا ہے قیامت کے دن اس کے سر پر جھنڈا ہوگا اور پوری دنیا دیکھے گی یہ وہ بندہ ہے جو زبان سے پھرا کرتا تھا، جو وعدے پر قائم نہیں رہتا تھا، جو عہد اور قسمیں توڑ دیتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتی کو سمجھایا کہ نہ اللہ وعدوں سے پھرتا ہے، نبی بھی اپنا ہر وعدہ پورا فرماتا ہے، اور تمہیں بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ اللہ نبی کو خوش رکھنا ہے۔ کافر سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرو، پہلے غلط وعدے پورے نہ کرو، غلط وعدے کیے نہ کرو۔ جھوٹی قسمیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جھوٹی قسمیں یا وعدے ہو گئے تو جلد معافی مانگو کہ یہ وعدہ غلط تھا، یہ قسم جھوٹی تھی۔ سو قسم اگر اٹھا لی ہے تو اس کے پھر 3 روزے ہیں کہ قسم اٹھا لی مگر وہ غلط تھی، وہ پوری ہونے والی نہیں ہے، تو اب کفارے کے طور پر 3 روزے ہیں، 3 روزے رکھیں گے اور توبہ کریں گے۔ مگر نکاح ایک ایسا وعدہ ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں، جب تک خلا یا طلاق نہ ہو جائے دونوں فریق اس وعدے اور معاہدے کے پابند ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ اور عہد جو بھی کیا ظاہری طور پر نقصان بھی تھا مگر میرے آقا نے پورا فرمایا ہے۔ حضور نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ عہد اور وعدہ پورا کرو، وقتی طور پر نقصان بھی ہو تو اللہ بعد میں ضرور فائدے عطا فرمائے گا۔ جن پر بیت چکا ہے وہ دیکھیں، اور جنہوں نے وعدے توڑے ہیں، عہد قسمیں توڑی ہیں، وہ زندگی پر غور کریں کہ فلاں عہد، فلاں وعدہ، فلاں قسم میں نے توڑی، پھر فلاں دن مجھے نقصان ہو گیا۔ سب سے بڑا دل گواہ ہے، یہ دل ساری گواہیاں دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا فتح مکہ والے دن، جس دن اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی، طاقت تھی میرے آقا کے پاس، فوج تھی، کافر شکست کھا چکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تصعیب علیکم اليوم، آج محمد تم پر کوئی گرفت نہیں کرے گا، پچھلی ساری باتیں معاف ہیں، ساری خطائیں پچھلی معاف ہیں۔ تو ایک بدبخت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان کا قاتل تھا، میرے آقا کے سگے چچا کو قتل بھی کیا، کلیجہ بھی نکالا، آنکھیں بھی نکالی لاش کی، کان بھی کاٹے، زبان بھی کاٹی، اور اس قاتل نے پھر اپنے گلے میں ڈالا۔ نبی مکرم بہت روئے، مگر جب میرے آقا نے وعدہ فرمایا کہ اب اللہ نے اسلام کو غلبہ دے دیا، میں پچھلی ساری خطائیں معاف کرتا ہوں،
وہ بھی سامنے آ گیا. فرمایا یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے بھی معاف کر دیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اپنے چچا کا قتل یاد آ گیا. آپ نے کلمہ بھی پڑھایا, فرمایا جاؤ تمہارا قصور معاف کر دیا, لیکن میرے آنکھوں کے سامنے مت آنا. تم آنکھوں کے سامنے آتے ہو تو مجھے چچا کی موت یاد آ جاتی ہے, مجھے چچا پر ہونے والا ظلم یاد آ جاتا ہے. یہ میرے آقا نے اپنے وعدے کی پاسداری فرمائی. بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں. میرے آقا نے مکہ سے ہجرت فرمائی تو حضور کی ایک بیٹی تھی حضرت زینب, اور وہ حاملہ تھی. حضرت زینب نے مکہ سے مدینہ جب ہجرت فرمائی تو راستے میں ایک کافر نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے نبی کی بیٹی کو پیٹ میں نیزہ مارا, اور وہ اتنا شدید تھا کہ آپ اونٹ سے گری, آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا اور آپ فوت ہو گئی. نبی مکرم کو جب پتہ چلا تو بیٹی کی محبت اور درد میں اتنا روئے کہ ہچکی بن گئی اور یاد کرتے رہے. مگر جب میرے آقا نے وعدہ فرمایا جو کلمہ پڑھ لے گا اس کی پچھلی ساری معاف کر دوں گا, تو وہ بیٹی کے حمل میں نیزہ مارنے والا سامنے آیا. نہ جانے باپ پر کیا بیتی ہوگی. اللہ نہ کرے آپ اور میں ہوں اور ایسا دشمن سامنے آ جائے اور ہو بھی قابو میں, تو ہم کیا کریں گے. مگر آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں. نبی نے فرمایا وعدہ کیا تھا اس کلمے کے صدقے میں تجھے بیٹی کے قتل کی بھی معافی کا اعلان کرتا ہوں. سو جو وعدہ بندہ کر لے اس کے لاکھوں کروڑوں نقصان بھی ہوں, اللہ کی خاطر زبان پر قائم رکھیے رہیے, پھر دیکھیے اللہ غیبی طور پر کتنی مدد فرماتا ہے, کتنا کرم فرماتا ہے. میرے آقا تو بچوں سے وعدہ کر لیتے تھے تو وہ بھی پورا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان سے کچھ معاہدہ کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ رکیے میں گھر سے ہو کے آتا ہوں. پورا دن گزر گیا, آقا نے وعدہ فرمایا تھا نا میں بیٹھا ہوں. پورا دن گزرا, وہ واپس پلٹا تو نبی مکرم اسی جگہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے. تو میں آقا ابھی تک کھڑے ہیں. نبی نے وعدہ کیا تھا. کافروں اور میرے آقا کا معاہدہ ہوا تو ایک ابو رافی نامی کافر جاسوسی کرنے آیا یا پیغام لینے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا, چہرے کی زیارت کی, آقا کے پاس 2-3 دن گزارے. دور سے تو بندہ باتیں سنتا ہے نا, غلط فہمیاں تب دور ہوتی ہیں جب بندہ خود بات کرے, خود پاس بیٹھے. اکثر دشمنیاں سنی سنائی کی ہیں, غیبت کی ہیں, اکثر لڑائی جھگڑے ایک دوسرے سے دوری کے ہیں, اور یہی شیطان کا ہتھیار ہے. وہ شخص جب آقا کے پاس بیٹھا ساری باتیں سنی, اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا بسم اللہ, میں واپس کافروں کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا. آقا نے فرمایا نہ ابو رافع, ہم مسلمان تو وعدے کے پابند ہیں, ہم بھی اگر وعدے توڑیں تو دنیا کو کیا پیغام دیں گے. فرمایا آقا لیکن میں اب ادھر نہیں جانا چاہتا, میں کافر سے مسلمان ہو گئے ہوں. آقا نے فرمایا جا ایک بار لوٹ جا, اپنی قوم میں واپس چلا جا, وعدہ بھی پورا ہو جائے گا, اور اپنے گھر میں رہ کے پھر بھی اسلام کی محبت دل میں ہے تو پھر گھر سے آ جا. اللہ نبی خود تیری محبت اور مسلمان خود تیرا استقبال کر رہے ہوں گے. سو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی پگ اور عزت فرمائی. یہ زبان ہے, جس قوم, جس خاندان, جس علاقے میں زبان کی پاسداری ہوگی اللہ اس پر کرم اور فضل فرمائے گا. آج چھوٹی دکانداری سے لے کے بڑی تجارت تک, آج گھروں سے لے کے حکومت تک, ہر جگہ ہمارے یو ٹرن ہے, ہر جگہ ہماری بدعہدی ہے, ہر جگہ ہمارے جھوٹ ہے, اور پھر کہتے ہیں بارشیں نہیں ہوتی, یا بے وقت آ گئی ہیں, یا فصلوں میں برکت نہیں ہے, یا نسلوں میں برکت نہیں ہے. ارے مسجدیں, مدرسے, نمازیں بڑھ رہی ہیں, مگر زبان کے وعدے ان کی اہمیت اور عہد ٹوٹ رہے ہیں. ہر نکاح ہمیں بتاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مرد کہتے ہو, وعدے کی پاسداری سیکھنی ہے تو اس کمزور سی عورت سے سیکھ.
جو ایک دفعہ ہاں کر لیتی ہے تو ماں باپ اور پچھلی ساری زندگی چھوڑ کر ساری عمر شوہر کی خدمت کرتی رہتی ہے۔ ہر نکاح مرد کے غیرت کو جگاتا ہے کہ اگر ایک عورت نکاح کے وعدے پہ قائم رہ کے نسلیں سوار دیتی ہے، اگر تم اپنے وعدوں پر قائم رہو تو اللہ بھی راضی ہوگا، نبی بھی راضی ہوگا۔ دعا کرتا ہوں اس بابرکت موقع پر جو نکاح ہوا ہے اللہ رب العزت ساری عمر اس کو برکتیں عطا فرمائے۔ اگر آج سے پہلے مجھے اور آپ کو زبان کی اہمیت پتہ نہیں تھی، ہم بدعہدی کرتے رہے ہیں، قسمیں توڑتے رہے ہیں، وعدے توڑتے رہے ہیں، تو آئیے آج ہی اس خوشی کے موقع پر اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ ہر بات یا کرے نہیں کر جائیں تو ڈٹ جائیں۔ جس حق پر بھی ڈٹیں گے دل بھی خوش ہوگا، گھر میں بھی برکت ہوگی، اللہ رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت عزیزم اسماعیل اور آپ کے والد محترم عمر خان صاحب کو آنے والی زندگی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آج جیسے مشکل دور میں اگر شادی کے موقع پر یہ خوبصورت محفل سجی ہے تو بغیر خاندان کے تعاون کے یہ ممکن نہیں، بغیر دوست احباب کے یہ ممکن نہیں۔ اللہ اس شادی خانہ آبادی کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ دور و نزدیک سے آنے والوں کو، شادی میں، ولیمے میں، نکاح میں شرکت کرنے والوں کو بھی اللہ ہر طرح کی خیریت، عافیت اور بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ آج سے قبل اس خاندان میں جتنے افراد وصال فرما چکے ہیں اور جتنے بیمار ہیں، کل پرسوں ہمارے ایک عزیز کا حادثہ ہوا اسی خاندان میں، اس کی صحت کے لیے بھی دعا کریں گے، اور جتنے افراد وصال فرما چکے ہیں، ہمارے ابو اجداد، آپ کے ابو اجداد، خوشی کے موقع پر اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین، آمین، الحمدللہ رب العالمین۔